للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس پر آیات کی روشنی میں ہی مختلف پہلوؤں پر کلام کریں گے۔ جنت میں کیا کیا اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت کیسے حاصل ہوتی ہے اور جنت کے حصول کے راہ میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ جتنا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے متعلقہ کچھ احادیث کریمہ بھی لے لی جائیں۔ ابھی جو ہم کلام کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور آگے چل کے فرمایا تھا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کی ظاہری علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب وسعت ہوتی ہے تب بھی، جب تنگ دستی ہوتی ہے تب بھی، اپنے غصوں کو پیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 135ویں آیت میں اس بات کی وضاحت اور ایک بہترین نفیس پیغام دیا، اور یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو بعض اوقات نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، پھر بتقاضائے بشریت ان سے کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہوا، دیکھو نا اتنا میں نے نیک عمل کیے پھر میں نے گناہ کر بیٹھا، اس کا مطلب ہے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا، میں کبھی صحیح نیک نہیں بن سکتا۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، ہم سے گناہ نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ فرشتوں سے ہوں گے؟ معاذ اللہ کوئی انبیاء علیہ السلام گناہ کریں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو معصوم مخلوق ہیں۔ انسان سے ہی گناہ ہوں گے، ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، اور تقاضائے نفسانی رکھیں اللہ نے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے ہی گناہ ہوں گے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں آپ کو ایک جرت فراہم کر رہا ہوں کہ بھئی ہم سے ہوں گے تو ٹھیک ہے پھر گناہ کریں، نہیں، گناہ بتقاضائے بشریت انسان سے ہی ہوں گے، لیکن اچھا انسان وہ ہے اور اچھا گناہگار وہ ہے جو فوراً پھر اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو تھامے، اصرار نہ کرے اس پہ، بار بار نہیں۔ کبھی ہوتا ہے تقاضائے نفسانی غالب آیا اور گناہ ہو گئی تو انسان بچے۔ سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اللہ کے دامن رحمت کو تھامے، توبہ کریں اور دوبارہ نیک بننے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے پچھلے پروگرام میں نے آپ کو سمجھایا تھا اگر کسی کی خطا، کسی کا گناہ سامنے آتا ہے، پردہ پوشی کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، خدا را اس کو بدنام نہ کریں۔ اگر آپ بدنام کر دیں گے، کسی کی برائی کو بہت زیادہ عام کر دیں گے تو اس بیچارے کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی متقی ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور اس سے گناہ ہو جائے تو یہ تعجب خیز بات نہیں ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جاتا ہے تو نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے گناہ کا اقرار انسان کرے، اور اگر اللہ نے پردہ رکھا ہے تو پھر کسی کو نہ بتائیں اور توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب اگر خدا نخواستہ کبھی وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں، بہت بڑا کوئی فحاشی کا کام کر لیں، اور یا پھر اس سے کم درجے کے اپنے جانوں پر نافرمانی کے ذریعے ظلم کر بیٹھیں، تو ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور کس یقین کے ساتھ کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون گناہوں کو بخشنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اور اصرار کرنے میں نقصان ہے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کبیرہ توبہ سے کبیرہ نہیں رہتا، یعنی وہ معاف ہو جاتا ہے، اور کوئی صغیرہ اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اصرار کا مطلب ہوتا ہے لگاتار کرنا کسی گناہ کو، جس کا محتاط ایک اندازہ علماء نے فرمایا کہ 3 دفعہ اگر کوئی گناہ کو لگاتار کرے، اس طرح کے درمیان میں توبہ نہ ہو،
تو یہ گویا کہ اصرار کرنے والا ہے، اسی کو عادت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ گناہ کا عادی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایک نماز قضا کی، پھر دوسری قضا کی، پھر تیسری قضا کی اور توبہ نہیں کی، ہم کہیں گے نماز قضا کرنے کا عادی ہے۔ کسی نے ایک بار شراب پی، توبہ نہیں کی، پھر دوبارہ پی لی، توبہ نہیں کی، پھر تیسری مرتبہ پی لی، تو اسے کہیں گے یہ عادی شرابی ہے۔ تو یہ جو اصرار ہوتا ہے، اگر صغیرہ گناہ پر بھی انسان کرے تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ پہلی بات تو ہے کہ گناہ نہ ہو، یہ سب سے مطلب بہترین انسان کی حالت ہوتی ہے، اور کبھی اگر بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو مایوس بالکل نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سب سے بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور اسے توبہ کا خیال نہ آئے، وہ گناہ کرتا رہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا رہے اور وہ بالکل اس پہ نادم اور شرمندہ نہ ہو، اس کی زندگی کے روٹین میں کوئی فرق نہ آئے، وہی ہنسی، وہی مذاق، وہی ٹھٹے، وہی عیش و آرام، گہری نیندیں ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نافرمانی کے باوجود ان تمام چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہے وہ حقیقتاً غافل ہے، اور یہ شیطان سے اس کی دوستی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، اور اس نے نفس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے کبھی جو پالتو ڈاگز ہوتے ہیں دیکھے ہوں گے کہ بڑی خوبصورت خوبصورت زنجیریں، بڑے پیارے پیارے پٹے اور صاف ستھرے کتے، انہیں نہلا کے شیمپو سے صاف ستھرا کیا ہوتا ہے، لیکن بیچارے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، نہ ادھر جا سکتے ہو، نہ ادھر جا سکتے ہو، نہ یہاں کھا سکتے ہو، نہ وہاں منہ مار سکتے ہو، مالک کے بیچارے مقید ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان اپنے نفس کے سامنے بالکل ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے کہ نفس کہتا ہے تمہیں اچھی بات نہیں کہنی ہے، لبیک، اچھا کام نہیں کرنا ہے، جی حاضر ہے، اچھی چیز نہیں دیکھنی ہے، گندی چیز دیکھنی ہے، لبیک، تمہیں سوتے رہنا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، جی لبیک، اچھے دوستوں کے پاس نہیں جانا، گندے دوستوں کے پاس جاؤ، لبیک، دوستیاں کرو لڑکیوں سے اور لڑکیوں کو ترغیب دے کے دوستیاں کرو لڑکوں سے اور کرو الٹی سیدھی فحاشی والی باتیں، جی لبیک۔ اب آپ بتائیں کہ پھر ہم میں اور ایک پالتو جانور میں کیا فرق ہے جو اپنے مالک کے سامنے دم ہلا کر اس کی ہر بات مان رہا ہوتا ہے؟ تو معذرت اگر کسی کو میرا جملہ برا لگا ہو، لیکن ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ انسان کی حالت پھر اشرف المخلوقات ہو جانے کے باوجود نفس و شیطان کے سامنے ایک جانور کی طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے مالک جانور کو حکم دیتا ہے وہ اشاروں پہ چلتا ہے، ایسے ہم ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ہم سے کویسچن کرے تو یقیناً جواب یہی ہوگا۔ مثلا کویسچن اگر کرے کہ بتاؤ نفس و شیطان کا کہنا ماننا چاہیے یا اللہ اور رسول کا کہنا ماننا چاہیے، جواب کیا ہوگا؟ جی اللہ اور رسول کا کہنا ماننا چاہیے۔ نفس و شیطان کے غلام بنے یا اللہ اس کے رسول کے غلام بنے؟ جی اللہ اور رسول کے غلام بنے۔ رات دن ان کی اطاعت میں بسر کریں یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کریں؟ تو جی بالکل اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کریں۔ یعنی دیکھیں اب مائنڈ ہمارا کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، مومنانہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ جب انتخاب کے لیے پوچھا جاتا ہے تو انگلی اسی طرف اٹھتی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمارا کردار پھر بالکل ایک دم اشرف المخلوقات سے گر کر ارذل المخلوقات کی طرح ہو جاتا ہے۔ ارذل من جو سب سے حقیر مخلوق، تو کتے کو کہتے ہیں جی حقیر مخلوق ہے۔ تو ہم بعض اوقات اس طرح جانوروں کی سی عادت اختیار کر لیتے ہیں جو ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے، اور میں اکثر گھر کے سرپرستوں کو سمجھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن عظیم میں سرپرستوں کو مکلف بنایا ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کے سلسلے میں، جیسے مشہور آیات میں عرض کرتا ہوں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ سرپرستوں سے خطاب ہے۔ تو اب اگر سرپرست ہی خدا نخواستہ ایسا ہوگا کہ وہ نعمتیں اللہ کی کھائے گا، احسانات اپنے نبی کے لے گا، لیکن بات نفس و شیطان کی مانتا رہے گا، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کیا اس کی اولاد اپنے والد کو، اپنی والدہ کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے؟
یعنی نہ چاہتے ہوئے، یعنی غیر ارادی طور پہ کہہ لیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر عمل اختیار کرتے ہیں، ان کے آئیڈیل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اولاً، پھر باہر نکلتے ہیں تو ٹیچرز بنتے ہیں، دینی استاد بنتے ہیں، پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ کوئی مشہور شخصیات ہوتی ہیں تو ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ اب اگر ماں باپ خود اس غلط روش کی طرف جا رہے ہوں تو بتائیے پھر اپنے بچوں کو غلط راستہ دکھا دینا، انہیں گناہوں پر دلیر کرنا، ان کو خطاؤں پر استقامت پذیر کروا دینا، کیا ہم اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک چیز، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما کر اگلی آیت میں فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں شروع بھی اس سے کیا تھا اور پھر اینڈ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا۔ جو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا اسے گناہوں کا کفارہ بنتا رہے گا۔ غصہ پینا اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ اسی طرح اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جائے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ وجنات، اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو جس کی میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کچھ کیفیات بتائی تھی، علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یوں ہوگا کہ یہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور سامنے سے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، تو ان کے تختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور یا وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ان کا فرش شیشے کی طرح ہوگا بالکل، اس پہ وہ بیٹھے ہوں گے اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ایک عجیب اور دلکش منظر ہوگا۔ تو یہ جنت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، اپنے تھوڑے سے مزوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو ضائع فرمائے، اسے پھر اس کے بدلے میں آخرت کا بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اور کتنی پیاری بشارت ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے۔ ہمیشہ کا مطلب پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، بس اینڈ۔ ہم جنت میں جائیں گے تو یاد رکھیں وہاں رات دن سال مہینوں کا تصور ختم ہو جائے گا، بالکل ختم، ایک جیسا موسم ہوگا۔ جو علماء نے حدیثوں کی روشنی میں بیان فرمایا، جب اگر آپ کبھی فجر میں اٹھیں تو اس وقت اور ہلکی ہلکی روشنی نکل آئی ہو لیکن پوری نہیں، تو نہ کوئی آپ فضا میں دیکھیں آنکھوں میں کوئی چبھن ہوتی ہے کیونکہ سورج ابھی ہے ہی نہیں، اور ٹھنڈی ہوا اور اتنی کلیئر اور صاف ہوا ہوتی ہے کہ ایک ٹونک کی سی حیثیت رکھتی ہے، آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے، اور بڑی پیاری ہوا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کی جو فضا ہوگی وہ یقیناً اس سے کئی درجے بہتر ہوگی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ تو ایسی وہاں پر فضا ہوگی اور اس میں پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے آج اگر تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، تھوڑی سی نیکیاں کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشگی کا سامان بنا رہا ہے۔ اس نے جنت تیار کی ہوئی ہے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، تو پھر ٹائم لیمٹ ختم ہے، بس وہ ایک جیسا موسم رہے گا۔ اب ہم مطلب ہمیشہ چونکہ رہیں گے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کتنے ہزار برس، کتنے لاکھ برس، کیونکہ نہ ہزار رہے گا نہ لاکھ رہے گا، پھر دائمی ہے۔ اور عمریں جو ہیں وہ 30 سال یا 33 سال، یہ راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال فرمایا تھا یا 33 سال فرمایا تھا، لیکن بہرحال اسی میں یہ بھرپور جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، 30 سال 33 سال اگر فرض کر لیں، اور اس میں پھر صحت بھی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو آپ سوچیں ایک آئیڈیل لائف ہے، آئیڈیل لائف ایسی کہ بس ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تھوڑا سا ابھی صبر کرنا ہے، لیکن ہم جو ہے نا مطلب ایک انسان واقعی بڑا ناشکرہ ہے اپنے رب کا، اور یہ جلد باز واقع ہوا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بس ساری لذتیں مل جائیں۔ اب وہ لذتیں یقینی سی بات ہے، اس نے چونکہ جنت کی لذتوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کیا، تو جو اس کے سامنے لذات ہوتی ہیں وہ اس کو سب کچھ نظر آتی ہیں، تو لہٰذا آنکھوں کی لذتیں، کانوں کی لذتیں، زبان سے بولنے کی لذتیں، چھونے کی لذت، کسی کی صحبت اختیار کرنے کی، اور کھانے پینے کے سلسلے کی، وہ چاہتا ہے کہ بس ان لذتوں سے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لوں۔
اب یہ لذتیں جائز طریقے سے ہیں یا ناجائز، وہ یہ نہیں دیکھتا، اور یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے والا آخرت کی دائمی لذتوں کے حصول کا حقدار ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کھانے چھوڑ دیں، ہم دوستی چھوڑ دیں، رشتہ داری کرنا چھوڑ دیں، نہیں۔ بارہا ہم نے آپ کو سمجھایا، ہمیں رول ماڈل بنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں شادی بھی فرمائی ہے، آپ کی اولاد پاک بھی ہے، آپ ان سے بھی اپنا پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم، اس کے علاوہ پھر سرکار نے تجارت فرمائی، بعد میں تو پھر جہاد میں مال غنیمت آتا تھا تو اس میں خمس سرکار کا رکھا گیا، اللہ کی طرف سے مقرر ہوا۔ پھر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کبھی مزاح بھی فرماتے تھے سرکار، بہت ہی اچھا مزاح کہ کسی کی دل آزاری نہیں، جھوٹ نہیں، لیکن کر رہے ہیں۔ اور پھر سرکار اچھا کھاتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، آپ نے بکری کا کہ دستی جو ہے وہ کئی مرتبہ طلب فرمائی ہے، کھائی ہے، تناول فرمایا، خرگوش کا گوشت کھانا سرکار سے ثابت ہے، اور شہد پینا، دیگر چیزیں، اسی طریقے سے پھر رشتہ داریاں، یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا کر ہمیں بتایا کہ دین کی طرف مائل ہونے کا مطلب ان تمام چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو شریعت کے مطابق اختیار کرنا ہے، اور وہ اسی وقت آئے گا کہ جب آپ تھوڑا سا سیکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔